مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک اللہ۔ ہائی ویورز، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو ہیلدی وائبس۔ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ہماری روزمرہ کی روٹین بدل جاتی ہے، چاہے ہمارا سونا جاگنا ہو یا کھانا پینا۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تندرست رہے تاکہ اس بابرکت مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ہم چاہے جتنا بھی خیال رکھ لیں، لیکن ہماری ذرا سی غلطی بھی رمضان میں ہمیں پیٹ کے مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس سے زیادہ تر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ماہ رمضان میں پیش آنے والے پیٹ کے مسائل اور ان تمام مسائل کا آسان علاج، تاکہ اس سال آپ کے روزے اچھے گزر سکیں اور آپ کو کسی قسم کی پیٹ کی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان میں پیٹ کے کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ رمضان میں کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی اور عام کھانوں سے ہٹ کر چٹپٹے، مسالے دار اور چکنائی والے کھانوں کی وجہ سے ہمارے پیٹ کو درد ذیل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، قبض۔ نمبر 2، پیٹ درد۔ نمبر 3، ڈائریا۔ نمبر 4، گیس۔ نمبر 5، معدے کی خرابی۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو عام طور پر لوگوں کو رمضان کے مہینے میں جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ روزہ نہیں بلکہ روزے میں کھائی جانے والی خوراک ہے۔ نمبر 1، انہیلدی فرائیڈ اینڈ اسپائسی ڈائٹ۔ رمضان میں عموماً ان لوگوں کو بھی معدے کے مسائل ہوتے ہیں جو تلی ہوئی اور مرچ مسالوں والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں یعنی پکوڑے، سموسے کے بغیر ہماری افطاری ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ معدے کے امراض سے بچانے کے لیے اپنی افطار اور سحری کو سادہ رکھیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم کریں، اس کی جگہ فائبر والی خوراک کا استعمال یعنی پھل سبزی میں سے ایک یا دونوں کو بینز یعنی سرخ یا سفید لوبیا کی چاٹ بنائیں اور فرائیڈ چیزوں کے متبادل استعمال کریں۔ نمبر 2، اوور ایٹنگ اینڈ ڈی ہائیڈریشن۔ آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں۔ رمضان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کے وقت لوگ جلدی جلدی افطار کرتے ہیں، اس میں وہ کھانا چباتے نہیں، جس سے اسٹمک کے ایشوز بنتے ہیں۔ افطار آرام سے کریں، یعنی کھجور سے روزہ افطار کریں، فروٹ کھانے کے بعد پانی پئیں۔ فزی اور کاربونیٹڈ ڈرنک، سوڈا وغیرہ ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وزن بڑھانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ان کی جگہ پانی، لسی یا لیموں پانی کا استعمال کریں۔ اگر کوئی بھی مشروبات پیتے ہیں تو اس میں چینی کم ڈالیں اور تخم مرنگے کا استعمال کریں۔ پھر نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کوئی بھی ہلکا سا کھانا چبا کے کھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی کھائیں سمال پورشن میں کھائیں۔ اوور ایٹنگ ہمیشہ معدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے اسٹمک کو 20 منٹ لگتے ہیں برین تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ وہ فل ہو چکا ہے۔ سحری میں اکثر پراٹھے اور مرغن غذائیں کھائی جاتی ہیں، اس کی جگہ سادہ روٹی کے ساتھ دہی کا استعمال یا اوٹس یعنی جو کا دلیا معدے کے مسائل سے بچانے کے ساتھ ہماری توانائی بھی بحال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ چائے، کافی کا استعمال کم سے کم کریں۔ سحری میں پانی کا زیادہ استعمال ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اب میں اپنے ہیلدی وائب پیپل کو معدے کی ایک بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن ریکمینڈ کروں گی جو مرد عورت دونوں کے اسٹمک ایشوز کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نکس وومیکا 200۔ ڈیلی رات کو سوتے وقت 2 سے 3 قطرے آپ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے پی لیں اور اسٹمک کے ہر قسم کی بیماری سے بچے رہیں۔ رمضان میں یہ دوائی کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔